بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت ہے ابن اساکر سے کہ صدقہ بن یزید نے ملک طرابلس میں 3 قبریں بلند زمین پر دیکھیں۔ پہلی قبر پر لکھا تھا کہ زندگی کا آرام وہ شخص نہیں پا سکتا جس کو یقین ہے کہ موت آئے گی اور ہمارا ملک ہم سے چھین لے گی اور قبر ہم کو سلا دے گی۔ دوسری قبر پر لکھا تھا کہ زندگی کا آرام وہ نہیں پا سکتا جس کو یقین ہے ذرا ذرا کا سوال ہوگا، اپنے کیے کا بدلہ پائے گا۔ تیسری قبر پر لکھا تھا زندگی کا آرام وہ نہیں پا سکتا جس کو یقین نہیں کہ قبر ہماری جوانی کو خاک میں ملا دے گی اور ہمارے چہرہ اور تمام اعضاء کو ریزہ ریزہ کر دے گی۔ یہ دیکھ کر مجھ کو تعجب ہوا اور میں اس کے قریب والی بستی میں گیا۔ ایک بوڑھے سے میں نے ان قبروں کی حالت دریافت کی۔ اس نے کہا 3 بھائی تھے، ایک ان میں سے بادشاہ کا ملازم تھا، لشکر کا سپہ سالار تھا، دوسرا مالدار سوداگر تھا، تیسرا درویش تھا اور رات دن عبادت کرتا تھا۔ جب اس درویش کے انتقال کا وقت آیا تو اس کے دونوں بھائی اس کے پاس آئے اور کہنے لگے اگر تم کو کچھ وصیت کرنی ہے تو کرو۔ اس نے جواب دیا کہ نہ میرے پاس مال ہے، نہ مجھ کو کسی کا قرض ہے، نہ میرے پاس کچھ اسباب ہے، لیکن تم اس بات پر اقرار لیتے ہو جب میں مر جاؤں تو اس ٹیلے پر دفن کرنا اور میری قبر پر لکھ دینا دنیا کی زندگی کا آرام دہ نہیں پا سکتا جس کو یقین ہے کہ ذرا ذرا کا سوال ہوگا اور اپنے کیے کا بدلہ پائے گا۔ اس کے بعد 3 دن تک برابر میری قبر کی زیارت کرنا، اس سے تم کو نصیحت ملے گی۔ دونوں نے 3 دن تک برابر اس کی قبر کی زیارت کی۔ تیسرے دن سپہ سالار نے زیارت کر کے جانے کا قصد کیا تو قبر کے اندر سے دیوار گرنے کی آواز سنی، خوف سے کانپنے لگا اور ڈرتا ہوا مکان میں چلا گیا۔ رات کو اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا اور پوچھا اے بھائی وہ کیسی آواز تھی؟ کہا فرشتہ نے مجھ سے کہا فلاں دن ایک مظلوم نے تو اسے فریاد کی تھی اور تو نے اس کی مدد نہ کی، ایک گرز مارا۔ یہ آواز اسی گرز کی تھی۔ جب صبح ہوئی تو اس نے اپنے بھائی سوداگر اور اپنے دوستوں کو بلا کر کہا کہ اب میں تم لوگوں کے درمیان نہیں رہوں گا اور بادشاہ کی صحبت اور ملازمت کی مجھ کو حاجت نہیں۔ اسی وقت عیش و آرام دنیا کا چھوڑا اور پروردگار کی عبادت میں مشغول ہوا، پہاڑ کا راستہ اختیار کیا۔ جب اس کا وفات کا زمانہ آیا تو اس کا بھائی سوداگر آیا اور کہا اے بھائی اگر کچھ وصیت کرنا ہو تو کرو۔ اس نے جواب دیا میرے پاس نہ مال ہے نہ مجھ کو کسی کا قرض ہے، لیکن تم سے اقرار لیتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں تو میرے بھائی قبر کے ساتھ مجھ کو دفن کرنا، میری قبر پر لکھ دینا کہ زندگی کا آرام وہ نہیں پا سکتا جس کو یقین ہے کہ موت آئے گی اور ہمارا ملک چھین لے گی اور ہم کو قبر میں سلا دے گی۔ 3 دن تک میری قبر کی زیارت کرنا۔ جب اس نے انتقال کیا تو 3 دن تک قبر کی زیارت کی۔ جب تیسرے دن زیارت کر کے جانے کا ارادہ کیا تو قبر کے اندر سے ایک ایسی آواز آئی، اس کا ہوش اڑ گیا اور ڈرتا ہوا مکان پر آیا۔ رات کو خواب میں اپنے بھائی کو دیکھا اور پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ توبہ سے میرے سب گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ میں نے پوچھا میرا بھائی کیسا ہے؟ کہا وہ نیک لوگوں کے ساتھ بڑے درجہ پر ہے۔ پھر میں نے پوچھا میرا حال کیا ہوگا؟ کہا جو جیسا عمل کرے گا ویسا بدلہ پائے گا۔ تم کو لازم ہے کہ فرصت کو غنیمت جانو اور نیک عمل کا توشہ تیار کرو۔ جب صبح ہی تو اس نے بھی دنیا سے منہ پھیرا اور اپنا کل مال فقراء مساکین کو تقسیم کیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں زندگی بسر کی۔ جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو اس کا لڑکا آیا اور کہا اے باپ کچھ وصیت کیجئے۔ باپ نے جواب دیا میرے پاس مال نہیں کہ میں وصیت کروں، لیکن تو اس ایک بات کا اقرار لیتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں تو اپنے دونوں چچا کی قبر کے پاس مجھ کو دفن کرنا اور میری قبر پر لکھنا کہ زندگی کا آرام وہ نہیں پا سکتا جس کو یقین ہے کہ قبر ہماری جوانی کو خاک میں ملا دے گی
اور ہمارے چہرہ اور تمام اعضاء کو ریزہ ریزہ کر دے گی، اور 3 دن تک برابر میری قبر کی زیارت کرنا۔ جوان لڑکے نے 3 دن تک قبر کی زیارت کی۔ تیسرے دن سے یہ ایک آواز خوفناک سنی اور غمگین ہو کر گھر آیا۔ رات کو اپنے باپ کو خواب میں دیکھا۔ اس نے کہا، تو بھی جلد ہمارے پاس آئے گا، اپنے سفر کا سامان درست کر اور جس گھر میں تجھ کو آنا ہے اس کے واسطے مستعد ہو جا، اور دنیا داروں کے مانند بے فکر نہ ہو کہ موت وقت تجھ کو افسوس اور شرمندگی ہو۔ جلدی کر اور جلدی کر اور جلدی کر۔ راوی بیان کرتا ہے، اس لڑکے نے جس رات کو یہ خواب دیکھا تھا اس کی صبح کو میں اس کے پاس کیا۔ اس نے خواب کا حال مجھ سے بیان کیا اور کہا، زندگی کے 3 مہینے یا 3 دن باقی رہ گئے ہیں، کیونکہ باپ نے 3 بار مجھ سے تاکید کی کہ تیسرے دن اس نے گھر کے لوگوں کو جمع کیا اور سب سے رخصت ہوا اور قبلہ رخ ہو کر کلمہ شہادت پڑھا اور انتقال کیا۔